بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیگر بخت بہار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعیب امان۔ ناظرین، ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ کیریئر سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم اس پروگرام میں نہ صرف شعور بلکہ آگاہی فراہم کرتے ہیں نوجوانوں کو، اور ان کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، کہ وہ کیسے اپنی فیلڈ میں جا کے اپنا صحیح کیریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس کیریئر میں اپنے آپ کو، اس کیریئر کو پرسیو کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم جس اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے انگلش کے حوالے سے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انگلش نہ صرف ایک زبان ہے یا ایک ادب ہے، بلکہ یہ ایک احساس ہے، یہ ایک جذبہ ہے، اور یہ ایک فن ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک نوجوان جو انگلش میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے، وہ کیسے اس کیریئر میں اپنی فیلڈ میں ایکسل کرے گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ انگریزی پڑھنے کی آج کیا ضرورت و اہمیت ہے۔ آج ڈیجیٹل ایرا ہے، جدید دور میں اس انگلش پڑھنے کے حوالے سے جو طالب علم انگلش میں جا رہے ہیں یا انگلش کی BS ڈگری لے رہے ہیں، ماسٹرز کی ڈگری لے رہے ہیں، وہ کہاں پہ اپنا کیریئر کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم سوال کریں گے کہ اس تعلیم کا اور اس کا اسکوپ کے بارے میں اور اس کے مدارج کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ آج جن ماہرین نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہوں نے نہ صرف اس زبان یا ادب کو انگلش کی پڑھا ہے بلکہ اس کو جیا ہے۔ آج میں تعارف کرواؤں گا ان مہمانوں کا جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا۔ آج ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر سنوبرا رضوان صاحبہ نے، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں باؤدین ذکر یونیورسٹی ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ میم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ جی، ہمارے آج کے دوسرے مہمان جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے، ان کا میں تعارف کرنا چاہوں گا۔ حافظ محمد مطہر صاحب ہیں، PhD اسکالر ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ہمارے آج کی تیسرے مہمان جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اپنا کافی ایکسپیرینس رکھتی ہیں، میم ایمن بطول صاحبہ ہیں، لیکچرر نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ میم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ تو آج اپنے ان سوالات کا جواب لیتے ہیں۔ میں پہلے میم ڈاکٹر سنوبرا صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا۔ میم، آج کا جو ہمارا نوجوان جو ہے کیریئر کے حوالے سے بڑا پریشان بھی ہے، اور اس کو سچویشن کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کسی فیلڈ میں جاؤں تو کیوں جاؤں۔ تو آج ہمارا جو نوجوان ہے جو انگلش کی طرف اپنا کیریئر دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کا سوال یہ ہے کہ میں آج BS انگلش یا میں کسی بھی ڈگری میں انگلش کے حوالے سے میں کیوں پڑھوں؟ جی دیکھیں، انگلش یہ تو ایک حقیقت ہے کہ آج کل کے وقت میں یہی سوچا جا رہا ہے کہ اس ڈگری کا اب کیا فائدہ، کیونکہ AI کا دور ہے، دنیا بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو انگلش ہمارے جیسے کنٹریز میں ایٹ لیسٹ یہاں پر تو ابھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چاہے ہم نے کسی بھی فیلڈ میں ایکسیل کرنا ہو، ہمیں انگلش اس کے لیے آنا ضروری ہے۔ اور ہمارا جو نوجوان ہے انفارچونیٹلی ابھی بھی اسٹرگل کر رہا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک لینگویج ہے۔ اگر لینگویج ہی نہیں آئے گی تو پھر نالج پر آپ کا ایکسیس کیسے ہوگا؟ تو میں ابھی BZU میں پڑھاتی ہوں، اور انفارچونیٹلی یعنی آپ کہیں گے اونلی 10% اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کی انگلش بہتر ہے اس قابل کہ وہ کمپلیکس قسم کا ٹیکسٹ پڑھ سکیں، اور ان کی اتنی ویک ہے کہ وہ ایک سینٹینس کنسٹرکشن، جو سمپل سا سینٹینس بھی وہ نہیں بنا پاتے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر وہ نالج کیسے ان کو آئے گا؟ تو اس کے لیے تو بہت ضرورت ہے۔ تو انگلش کی اہمیت تو کبھی ابھی تو کم ہونے والی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ہمارے کنٹری میں تو۔ اور اس کے اب اسکوپ تو ہے ہی بہت زیادہ کہ ہمارا جو نوجوان جو وہاں سے گریجویشن کرے گا، پہلے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں تو ضرور جائیں گے، ٹیچنگ کی فیلڈ میں تو انگلش سے ہی زیادہ لوگ آتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اگر وہ کسی جرنلزم کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ایز این ایڈیٹر، پبلشرز وغیرہ۔ اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ جب AI کا دور ہے، یہ بلاگز ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہاں پر بھی آپ کو اچھی انگلش میں کانٹینٹ لکھنا بھی ضروری ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو یہ کام آئے گا۔ یعنی انگلش ایسا فیلڈ ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا ابھی زوال آنے والا ہے۔ ابھی تو میرا خیال ہے یہ آگے کی طرف اور بڑھ رہا ہے، کیونکہ انگلش تو ایسی زبان ہے کہ دنیا کی ہر زبان کو ریپلیس کرتی چلی جا رہی ہے۔ چاہے آپ ایسٹ ایشین کنٹریز میں بھی دیکھ لینا، اب وہ بہت کوڈ مکسنگ کر رہے ہیں، ایون ان کے سانگس میں آدھا انگلش میں ہوتا ہے آدھا اردو میں۔ ہمارا بھی دیکھیں، ابھی تو رجسٹ جتنا مرضی کر لیں، ہم بھی کوڈ سوئچ ورژن ہی یوز کر رہے ہیں، ہم بھی انگلش کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور اس کی ایک ہی زبان ہے، وہ ہے انگلش، وہ سب کو آنی چاہیے۔ صحیح، اور حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج ہونے کے بعد اس کی اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جتنا ہمیں اسٹوڈنٹس کو اس طرف اگر آئیں گے تو ان کو لازمی اس حوالے سے جو ہے بینیفٹ ملیں گے۔ اچھا مطہر صاحب، ایک سوال جو اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ، جیسے میم نے بھی بتایا کہ کچھ جب نوجوان اس فیلڈ میں آتے ہیں تو 10% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں کہ بھئی میں اس فیلڈ میں آ رہا ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ کے حوالے سے اگر میں کویشچن کروں، آپ نے ایک مطلب آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ نے PhD کے حوالے سے آپ نے سیکیور کیا ہے، تو کیسے سر آپ اس فیلڈ میں بائی چوائس آئے تھے یا بائی چانس آئے تھے؟ آپ نے بڑا زبردست کویشچن کیا ہے، اور میں اس کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ
بائی چانس آتے ہیں نا کسی بھی چیز میں, نہ صرف انگلش میں, یا کسی بھی سبجیکٹ کو آپ جسٹ بائی چانس چوز کرتے ہیں, تو پھر اس کے اندر آپ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اس کے اندر ایکسیل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ایک ایکسیلنسی ہے اس کو آپ اچیو کر سکیں. جب آپ سوچتے ہیں کہ اس سبجیکٹ یہ میرا پیشن ہے, اور اس سبجیکٹ کو آپ اپنی پسندیدگی کے لحاظ سے اس کو جب سلیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کے پاس ایک بڑا راہ ہوتا ہے, ایک بڑا پاتھ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں, اور پھر وہ کام آپ کے اوپر برڈن نہیں فیل ہوتا. اب جو میجر جو چیز آپ نے کویسچن کیا جیسے فورن ایکسپیرینس کے لحاظ سے, جو میں نے وہاں پر ہم نے چیز کی ہے, وہاں پر جو اسٹوڈنٹس یا ہم نے چیزوں کو سیکھا یا پڑھا, وہ نمبرنگ کے لحاظ سے نہیں پڑھا, وہاں پر چیزوں کو سیکھا جاتا ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس جو ایک کنٹراڈکشن ہو رہا ہے وہاں کی ایجوکیشن میں اور یہاں کی میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جس مارکس کے لحاظ سے پڑھتے ہیں, ان کو نالج سے کنسرن نہیں ہوتا. جب وہاں پر ہم پڑھتے ہیں 7-8 آورس نارملی ہم بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں, لائبریری کی کتاب بینی جس کو ہم بولتے ہیں, وہ ہم کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے, تو جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری اس زبان کے اندر تو ہم چیزوں کے اندر لرن کرتے ہی ہیں, ان کا جو کلچر ہے. اب یہ دیکھیں, اب اس جو زبان ہے, یہ جو لینگویج ہے, یہ جو لنگوسٹیکل انالیسز ہے, یہ صرف ایک زبان تک محدود نہیں ہے. اس سے ہم سوسائٹل چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اب وہ انہوں نے ایڈوانسمنٹ کس طرح سے کی, وہ دنیا کے اندر جب ایکسیل کیا, دنیا کے اندر وہ اس لیول پر آئے تو کس طرح سے آئے. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور ہمارے پاس ڈیپ نالج ہوتا ہے ان کی لینگویج کے بارے میں, تبھی ہم اپنی چیزوں کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے, اور بچپن سے میرا پیشن تھا, اور الحمدللہ سے میرے ساتھ ٹیچرز بھی بلکہ موجود ہیں, اور ماں باپ کی دعائیں تھیں. جب میں وہاں پر گیا, ایک تو ہم صرف پڑھتے ہیں, وہاں سے ہم چیزوں میں مرعوب بھی ہیں کئی چیزوں سے, کہ انگلینڈ سے جو پڑھا ہوتا ہے اور نو ڈاؤٹ چیزوں میں ہوتا ہے. جب میں نے پریکٹیکل لائف میں جا کے ان چیزوں کو دیکھا, میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں, میں وہاں پر الحمدللہ سے ٹیچنگ بھی میں کرتا ہوں, تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی وہاں پر سیکھا ہے, کیونکہ ان کے اندر ایک شائستگی ہے, ان کے اندر ایک بیٹھنے کا, اٹھنے کا, زندگی گزارنے کا, دا وے آف لائف, ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں سے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جب ہم لینگویج کے اوپر کمانڈ اپنی رکھتے ہیں تو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے اوپر میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آنے والے دور کے اندر یہ جو لینگویج ہے یہ ہر جگہ پر یوز ہو رہی ہے. اور انگلش لینگویج ہمارے فورینزک لنگوسٹکس کے اندر جب میں نے اپنا کام کیا, ریسرچ کیا, تو یہ دیکھیں جتنی بھی کریمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ جو ہماری برانچز ہیں اس کی, اس لینگویج کے تھرو ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں. اب یہ جو لینگویج ہے جسٹ ایک آرٹس کی زبان نہیں ہے, ایک آرٹ کی لینگویج نہیں ہے. اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو یہ سائنٹیفک لینگویج بن چکی ہے, جس کے تھرو ہم بہت ساری چیزوں کا انالیسز کر سکتے ہیں, اور اپنی جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور کنکلوژن تک اس لینگویج کے تھرو ہم پہنچ سکتے ہیں. تو انگلش جو ایک جسٹ لینگویج نہیں ہے, انٹرنیشنلی یہ ریکگنائزیبل اور اسٹینڈرڈ بن چکا ہے. بالکل, بلکہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم ایک زبان سیکھتے ہیں تو ہم زبان نہیں سیکھتے بلکہ ایک روح حاصل کرتے ہیں. اچھا میم احمد, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, مطاہر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے مطلب یہ انفارم کیا کہ فارن میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک شائستگی سیکھتے ہیں, وہ ایک لائف اسٹائل سیکھتے ہیں, اور لینگویج ان کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے, جیسے میم سنوبرا بھی ابھی بتا رہی تھیں کہ مطلب 10% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اویئر ہوتے ہیں اباؤٹ دیئر کیریئر, تو کیا ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہے اس کو کیا کون سی اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے, کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس فیلڈ کے ساتھ اگر وہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کو کون سی ایسی مطلب اس کی پرسنالٹی اسٹرینتھس ہوتی ہیں جو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جائے اور تاکہ اس فیلڈ میں وہ ایکسل کر سکے. تو آپ گائیڈ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں سب سے پہلے کیا آبزرو کرتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ کمیونیکیشن, اسٹوڈنٹ کی کمیونیکیشن, اس کی وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے, دیٹ از ٹیلنگ اے لاٹ اباؤٹ دا پرسن ہو از سٹنگ اور اسٹینڈنگ اور ٹاکنگ ٹو یو, اور یو نو جسٹ انٹرنگ دا روم. آپ کو, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کے پوائنٹس آپ میڈم نے اور مطاہر صاحب نے ہائی لائٹ کیے ہیں, میں انہیں کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ایکسپلین کروں گی کہ ہم بہت, ہمارا اسٹوڈنٹ کا نا جو انفارچونیٹ پرسپیکٹیو ہے ہماری ایجوکیشن کا, ہم بہت لیٹر لیول پہ آ کے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ورڈ سے آشنا کرواتے ہیں. اس سے پہلے ہم لینگویج, انگلش گرامر, انگلش آکسفورڈ انگلش کی بکس پڑھا رہے ہیں اسکول لیول پہ. ہم نے اس کو یہ بتایا ہی نہیں ہے دیٹ لینگویج از اے مینز آف کمیونیکیشن. اٹ از ناٹ جسٹ یو نو a simple tool that you will learn and you will use it to express yourself. ایسا نہیں ہے. لینگویج جس طرح ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ میں شائستگی ہے, ان کا وے آف لائف بڑا ڈفرینٹ ہے. لینگویج صرف آپ کو زبان کے بارے میں نہیں بتا رہی ہوتی, اس کے بولنے والوں کے بارے میں بھی بتا رہی ہوتی ہے, وہ اس کے کلچر کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے. لینگویج اینڈ کلچر دے بوتھ آر انٹر لنکڈ.
اسی لیے میں کہتی ہوں کہ لینگویج کی اسٹڈی صرف اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, یا انگلش لینگویج کی اسٹڈی صرف اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ جی آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ لٹریچر کی اسٹڈی بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز اٹ ول ڈیولپ دا اسکل آف کریٹیکل تھنکنگ وچ از ون آف دا لائک موسٹ امپورٹنٹ اسکلز دیٹ یو شوڈ ہیو نو میٹر ٹو وچ کیریئر یو بلانگ. صحیح. اچھا میم سنو جیسے آج کا جو ہے نا, بلکہ ابھی میں مطاہر صاحب سے بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا پروگرام سے پہلے, ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ ایک راستے میں مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملے, تو میں نے پوچھا بھئی آپ کیا مطلب کیا اسٹڈی کر رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میں BS انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں 4th سیمسٹر میں ہوں. تو میں نے اس کا پلان پوچھا کہ آپ کے آگے کیا پلان ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ سر مجھے نہیں پتا آگے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے انکل نے کہا تھا تو میں نے یہ اسٹارٹ کر لیا, اور مجھے آگے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک حادثاتی طور پہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس فیلڈ میں آ جاتا ہے. تو پھر ہم جب وہ حادثاتی طور پہ آ جاتا ہے یا اس میں آ گیا تو اس کی کوچنگ امپورٹنٹ ہے. تو کیسے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے, آپ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں تو آگے کون کون سے آپ کے پاس اپارچونیٹیز موجود ہیں. ریزن یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کہیں نہ کہیں تو دیکھتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں آ کے اپنا مطلب اپنے روزگار کو کیسے حاصل کروں گا. تو یہ بھی میرا سوال ہے کہ آپ وہ کیسے آپ اس کو گائیڈ کریں گے کہ اس کے آگے کون کون سے روزگار کے مواقع ہیں. پرسنل کاؤنسلنگ تو ہم کرتے ہیں, بچہ آتے ہیں تو ہم ان کو ضرور بتا دیتے ہیں کہ آپ کی یہ اسٹرینتھس ہیں, آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اب ڈپارٹمنٹ آف انگلش میں بلکہ ہم ایک کاؤنسلنگ سینٹر بنا رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو گائیڈ کریں, ہم ان کو بتائیں کہ ان کا جو یہ BS انگلش ہے ان کو کہاں کہاں لے کے جا سکتا ہے. ایجوکیشن اور ٹیچنگ تو ہے ہی, اس کے علاوہ بھی ہم ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے کیسے اسکالرشپ ون کر سکتے ہیں, یا اگر جرنلزم کے ساتھ ہم سوچ رہے ہیں جو کمیونیکیشن اسٹڈیز اور جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہم کولیبوریشن میں کانفرنس بھی کرائیں اور سیمینارز بھی ہم وہاں پہ کرائیں گے. اس سے بھی بچوں کو پتہ چلے گا کہ اس فیلڈ میں بھی ہمارا کس حد تک اسکوپ ہے. اور بچے ہمارے کر رہے ہیں, مطلب خود وہ اپنے ہی وہ جن کے پاس مطلب اسکل ہوتی ہے وہ خود تو نیچرلی گفٹیڈ ہوتے ہیں گاڈ کی طرف سے بھی. تو کچھ بہت اچھے رائٹرز ہوتے ہیں, کچھ پوئٹس ہوتے ہیں, کچھ بہت اچھے اسٹوری رائٹرز ناولسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. لیکن بہرحال ہم نے ان کو گائیڈ ضرور کرنا ہے اور کاؤنسلنگ کرنی ہے. میرے پاس تو جو آتا ہے میں تو بہت آنیسٹلی ان کو بتاتی ہوں, لیکن آپ نے جیسے کہا واقعی ہمیں نا ان کو بتانا چاہیے, کیونکہ وہ جو بھی بچے آ رہے ہوتے ہیں تقریباً آپ سمجھیں کہ آلموسٹ آل آف دیم وہ FSC میں دل برداشتہ ہو کے جب ان کو میرٹ نہیں بنتا تو وہ پھر کہتے ہیں چلیں CSS کر لیں گے. زیادہ تر کا تو گول یہی ہوتا ہے, جو انٹیلیجنٹ جو کریم ہوتی ہے کلاس کی ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں آ گئے ہیں تو نیکسٹ ہے کہ ہم CSS کے ایگزام میں کریں گے. ہم نے اپنا یہاں پہ CSS کا بھی گروپ بنایا ہے, اس کے لیے بھی ہم بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, سیمینارز بھی ہم ان کو کرواتے ہیں, اور ان کو ہمارا گروپ واٹس ایپ کا اس میں بچے ہم نے ایڈ کیا ہے. ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو CSS تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں. اور ہم اس کے علاوہ بھی جیسے اب وہ جاب فیئر تھا تو اس میں بھی ہم نے انڈسٹریز کے ساتھ لنکس کر کے ڈفرینٹ جگہ سے ہم نے کولیبوریشن کر کے کافی لوگوں کو انوائٹ بھی کیا. اسکولنگ زیادہ تو ہمارا فوکس کیونکہ اسکول کی طرف ہی زیادہ رہا کہ اسکول اور جو یہ ہیں کالجز وغیرہ کہ وہاں پر بچوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ وہاں بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہیں, اپنا CV ڈراپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ایون نے کہا اصل چیز کمیونیکیشن اسکلز ہیں, جب وہ ان کی انگلش اسپیکنگ اسکلز ویک ہیں تو پھر ان کے لیے تھوڑا نیرو ہو جاتی ہے نا ونڈو جاب ڈھونڈنے کی, تو ہم اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. اور ویسے یہ بھی میں نے بہت آبزرو کیا ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس فرسٹ سیمسٹر میں آتا ہے اور جب وہ 4th سیمسٹر میں جا رہا ہوتا ہے کہ دیر از ہیل آف ڈفرینس, وہ کافی میں پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ ہم ایٹ لیسٹ ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس بھی ان میں آ جاتا ہے اور وہ انٹرویو میں بھی خود کو اچھی طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ تو میں نہیں کہتی کہ 100%, لیکن میجورٹی آف دیم. آپ کی لائیو اسٹوڈنٹس تو سامنے موجود ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بلکہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے وہ بولتے ہیں. تو مطاہر صاحب جیسے ابھی کیونکہ آپ کا ایکسپوجر ہے, اب آپ فارن میں اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ وہاں سے اسٹڈی کر رہے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہے اور جو فارن میں اسٹوڈنٹ ہے سلیبس وائز اگر میں بات کروں تو کیا اس میں کوئی چینجز دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جو یہاں پہ جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے, جو کچھ اس کو سکھایا جا رہا ہے, کیا وہ انٹرنیشنلی میٹ کرتا ہے؟ بڑا اگین آپ کا کویشچن بڑا زبردست ہے. جو یہاں کا کرائٹیریا ہے سلیبس کا اور وہاں کا وہ ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. یہاں کا کریکولم ایکٹیویٹیز, وہاں کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز سب ڈفرینٹس, ان میں ڈفرینشیٹ پایا جاتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر مارکس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ایک سیمیسٹر وائز یا اینولی یہاں پر گریڈنگ سسٹم ہوتی ہے. وہاں پر کیا کہتے ہیں کلاس روم کے اندر اور پریزنٹیشن اور گروپ وائز سسٹم ہوتا ہے جب جس کے اندر کریٹیکل انالیسس بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر
اس طرح سے وہ چیزیں نہیں ہوتی. جو ان کا انوائرمنٹ ہے, جو ان کا بجٹ کا کرائٹیریا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہاں پر ایک ٹیچر کتنی ہارڈ ورک ان کے اوپر کر سکتا ہے, کیونکہ جسٹ 2-4 گھنٹے کے اندر پڑھنا وہ کافی نہیں ہوتا. اس کے بیک گراؤنڈ کیسا ہے, وہ گھر میں جا کے اگر ان کی اپنی ایک لوکل لینگویج ہے وہ بولتے ہیں, اور رہن سہن ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, کچھ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں جو کہ یہیں سے اسی دھرتی سے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے جو ہمارے انگریز ہوتے ہیں وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں, کیونکہ اس مٹی کے اندر, اس پاکستانی مٹی کے اندر بڑا الحمدللہ زرخیز ہے, اس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. کیونکہ ابھی بھی لاسٹ ٹائم میں جب میں آکسفورڈ میں نے وزٹ کیا تو الحمدللہ سے میری نالج میں یہ بات ہوئی, مجھے بڑا پراؤڈ مومنٹ فیل ہوا جب دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ریسرچر موجود تھے وہاں پر. کوئی یہ جو ابھی لاسٹ ٹائم جو کرونا وائرس آیا, کووڈ کی کوئی انسولین وہاں نہیں بنا سکا, تو وہ وہاں پر پاکستانی اور ایک مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ ایجاد کی. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے اس کنٹری میں بیٹھ کر بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ جب ہمارا پاکستانی اور مسلم ایک بندہ انٹرنیشنلی وہ چیزیں کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے پراؤڈ ہوتا ہے. تو جب آپ لیمیٹائز کر دیں گے چیزوں کو, اسٹوڈنٹ کو جسٹ یہ بتائیں گے کہ آپ نے ڈگری لے لینی ہے اور اس کے بعد کوئی جاب مل جائے گی آپ کو چند جتنا ہے جس میں آپ کا سسٹم چل جائے گا, تو سوری ٹو سے پھر وہ اس چیز میں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. وہ اپنا سرکل تو چلا لے گا, اس میں ترقی نہیں کر سکتا. جب سوچ یہ ہوگی کہ ہم نے اس لینگویج کو اس کے نقطۂ کمال تک پڑھنا ہے, اس کے عروج تک پڑھنا ہے, تو پھر اس کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اب یہ دیکھیں اس لینگویج کو آپ کورٹ کی لینگویج میں جب لاز بنتے ہیں تو وہاں پر یوز ہوتی ہے, وہاں پر سمجھنے کے لیے ہمیں انگلش وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس میں وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب سائنٹسٹ بڑی بڑی چیزوں کو جب ایجاد کیا جاتا ہے تو وہاں پر لینگویج کون سی یوز ہو رہی ہے, اس کی ٹرمز کو, اسپیسیفک ٹرمز کو یوز جو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے, وہاں پر بھی انگلش سمجھنے والے اور انڈرسٹینڈ کین آبزرور چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو وہ اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آپ نے اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پھر ایوری فیلڈ آف لائف کے اندر انگلش اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. جب آپ ان کی بکس کو پڑھتے ہیں, اب جو مین نالج ہے ایجوکیشن کا, جو مین نالج پایا جاتا ہے وہ کہاں پر ہے, انگلش لائبریریز میں ہے. انگلش لائبریری یہاں پر ہمارے پاس انگلش جو لائبریریز ہیں وہ بکس کی صورت میں ہے. وہاں پر کیا ڈیفرنس ہے, وہاں پر آن لائن سسٹم کر دیا گیا ہے. ہم بیٹھ کر وہاں پر ہمیں کچھ ویب سائٹس پروفیسرز بتاتے ہیں, ان کے اندر جب بیٹھ کے ہم جب بڑے بڑے مین آرٹیکلس اور بکس پڑھتے ہیں ہمیں ہر چیز موجود ہوتی ہے. یہاں پر چونکہ لائبریریز میں ایک اسپیسیفک بکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا سا ڈسٹرب وہ ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز کو گین کرنے کے لیے, نالج کو. تو یہ مین ڈیفرنس ہے. کہیں پر ذرائع جو عوامل ہیں باہر والے وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں, اور کہیں پر جو ہمارا کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ہمارا کرائٹیریا ہے سلیبس کا, اپنا کنٹینٹ کا, وہ کافی زیادہ اس میں ابھی کام ہونے والا ہے. وہ ہمارا ابھی بہت زیادہ بیک گراؤنڈ جو ہے پرانے اولڈ ٹریڈیشنل ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ چل رہا ہے, جبکہ یہ انگلش لینگویج ہے ہی ایڈوانس, اور آئے دن اس کے اندر ایون کہ ووکیبلری کے اندر چینجز آتا جا رہا ہے, ایون ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے. پرانے جو ورڈز تھے ان کی جگہ نیو ورڈز ایڈیشنز ہوتے جا رہے ہیں. جب جن قوم نے, جن اقوام نے, جن نیشنز نے اپنے آنے والے دور کے ساتھ, اپنے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, تو وہ پھر آنے والے دور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے جب اسٹوڈنٹ اس سبجیکٹ کو چوز کریں تو اس کو صرف جسٹ فار مارکس کے لیے, جسٹ فار اسائنمنٹس اور جسٹ فار ڈگری کے لیے نہ پڑھیں. اس کو پڑھیں تو پھر اس کے اندر حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. آنے والے دور کے اندر یہ سبجیکٹ آپ کو بہت پے بیک کرتا ہے. صحیح. اچھا میم, ایمن جو سچ سے ابھی انہوں نے بات کی انٹرنیشنل لیول پہ, یہاں پہ مطلب مجھے جو میری آبزرویشن ہے, مجھے لگتا ہے شاید میں اس میں صحیح بھی ہوں یا غلط بھی ہوں, تو تھیوریٹیکل پاکستان میں زیادہ بنسبت پریکٹیکل لینگویج, جو یہاں پہ پریکٹیکل یہی سمجھا جاتا ہے کہ 2 منتھ کا کورس کر لیں, ڈپلوما کر لیں اور اسپوکن آ جائے گی ہمیں, اور یہاں سے ہم جناب بہت زیادہ بہت اچھے اسپوکر, مطلب ہمیں اسپیکنگ کے حوالے سے ہم بڑا بہتر ہو جائیں گے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈپلوما ہے یعنی کہ 2 منتھ کا, اور ہر جگہ پہ بلکہ اب تو اشتہارات لگے ہوئے ہیں کہ 2 منتھ میں انگلش بولنا سیکھیں, تو یہاں پہ اگر ڈپلوما جاتے ہیں یا اس کے ساتھ ڈگری ہے تو ڈگری کی کیا ویلیو ہے, کتنا بینیفیشیل ہے بنسبت ڈپلوما کے جس طرح آپ اسپوکن سیکھ لیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے, اور اسٹوڈنٹ کو بھی ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ لینگویج لرن کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اس کو ایز اے کریئر آپٹ کرنا چاہ رہا ہے. ایون فار لرننگ اے لینگویج, اگر وہ صرف لینگویج لرن کرنے کے لیے بھی ہے, میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں, آپ اردو کیسے سیکھی تھی آپ نے, آپ جتنا لینگویج کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھائیں گے آپ کو لینگویج اتنی زیادہ جلدی آئے گی. ہم بچہ اردو جب بچہ اسکول میں جاتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم اسے اردو گرامر کا ورڈ نہیں آتا, لیکن وہ ناؤن کا,
وہ ورب کا وہ ہر چیز کا جملے میں صحیح استعمال کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کا استعمال کس کے ساتھ کرنا ہے, کی کا, حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کا ایک حرف ہے, گرامیٹیکلی اس کو حرف بولتے ہیں, یہ اس کو نہیں پتا, فیل کیا ہے اس کو نہیں پتا, ڈیفینیشن نہیں پتا, بٹ وہ اس کا ایکوریٹ یوز کر رہا ہے. ٹھیک, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ لینگویج اللہ نے آپ کے مائنڈ میں ایک پرٹیکولر سیکشن رکھا ہے, آپ کے برین میں ایک حصہ ہے جو اس ووکیبلری کو انکانشیسلی سٹور کر رہا ہے. جب آپ اپنا کانٹیکٹ بڑھائیں گے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے, آپ کو اپنا کانٹیکٹ اس کے ساتھ انکریز کرنا پڑے گا, اور وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ صرف ایک میڈیم کے تھرو نہیں ہونا چاہیے. میڈیم سے مراد ہے اگر صرف پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک میڈیم ہے جس کے تھرو آپ کانٹیکٹ انکریز کر رہے ہیں. اس کو سنیں, اس کو پڑھیں, اس کو بولیں, اس کو دیکھیں. یہ 4 سکلز ہیں لینگویج کی, اسپیکنگ, ہیئرنگ, اینڈ دین ریڈنگ, اینڈ دین رائٹنگ. ٹھیک ہے, تو آپ ان چاروں سکلز کے ساتھ, ان چاروں سکلز میں جب لینگویج کا کانٹیکٹ انکریز کریں گے تب آپ کو لینگویج آئے گی. اینڈ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن میں ہی صحیح آ جائے گی. ہمارے ہاں ایشو یہ ہے دیٹ دیر از اے سرٹن اسٹگما اٹیچڈ ود لرننگ اور ود اسپیکنگ انگلش. ہم اس اسٹگما کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں کہ ہم غلط نہ بول دیں. جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے اردو, وہ صحیح بولتا ہے, وہ صحیح نہیں بولتا, وہ غلط الفاظ بولتا ہے, وہ غلط جملے بولتا ہے, اور اس کے پیرنٹس اور ایون کہ اس کی امیجیٹ فیملی اور اس کی ایکسٹینڈیڈ فیملی وہ سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کلیپ کرتے ہیں کہ بہت اچھا بولا تم نے. ٹھیک ہے, اور دیٹس وائی لگتا ہے اوکے مجھے ٹرائی کرنا چاہیے, آئی شوڈ ٹرائی مور بیکاز دس از سم تھنگ آن وچ آئی ایم بینگ اپریشیٹڈ. یہ رویہ, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ہمیں انکارپوریٹ کرنا پڑے گا کہ اف somebody is trying to speak English and the English is faulty, that's fine, the person is at least trying. Give them the space. اور ہمیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ سوسائٹی میں کو انلائٹن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صرف ایز اے لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہو فار مے بی آپ کا کریئر کچھ اور ہے, بٹ یو وانٹ ٹو ایکسیل ان یور کریئر بائی لرننگ انگلش لینگویج. تو اس کے لیے آبویسلی ڈپلوماز ہیلپ کرتے ہیں, اور آپ وہ ڈپلوماز بھی آپ کا صرف تب ہیلپ کریں گے اگر آپ اپنا کانٹیکٹ بڑھا رہے ہیں. اور اگر آپ کا کریئر ایز اے کریئر اگر آپ آپٹ کریں تو آبویسلی ڈپلوما پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. اچھا میم, جیسے بات ہو رہی ہے کیریئرز کے حوالے سے ہم فوکس کر رہے ہیں, تو ہمارے جو خاص کر انگلش کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہے, مطلب اسٹوڈنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جسٹ اگر میں انگلش میں نے ڈگری لی تو جسٹ میرے پاس ٹیچنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ کون کون سے آپشنز ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس جو آج ڈیجیٹل ایرا ہے, تو میرے خیال سے کافی سارے جیسے کانٹینٹ رائٹنگ ہے اور باقی چیزیں اس میں اسٹوڈنٹ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اس فیلڈ کے حوالے سے. تو اور کون کون سے ذرائع ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جرنلزم میں بھی جا سکتے ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے, ایڈیٹرز ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹرانسلیٹرز کا ان کو کام بھی ہو سکتا ہے. ویسے میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں بڑی غلط انگریزی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ جو انگلش ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی مطلب ہائر کر لینا چاہیے ٹی وی والوں کو. تو اس طرح مطلب ہر جگہ پہ ان کی تو ضرورت تو بھی ہو سکتی ہے. ہاں جی بالکل, لائبریرین ہے جیسے انہوں نے ابھی بات کی, ڈیجیٹل لائبریری ہے, یا اس طرح مطلب ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی انگلش بولنے والے موجود نہیں ہیں تو وہ مسٹیکس کا بہت زیادہ مطلب چانس ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے کہا بلاگ رائٹرز بن سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی کوئی بھی ہے پلیٹ فارم اس کے اوپر, اور اپنا کانٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں, ان کے لیے بھی ڈفرینٹ قسم کے جو بھی لینگویج کی جہاں پہ بھی ضرورت ہے, جیسے ڈفرینٹ منچ لائنز ہوتی ہیں, جو بھی اس طرح کے جو سینٹینسز ہوتے ہیں جو کہ اٹریکٹ کرتے ہیں. کریٹیوٹی چاہیے ظاہر ہے اس کے لیے, جس کے اندر کریٹیوٹی ہوگی وہ پھر اس طرح کے فیلڈ میں بھی جا سکتا ہے. ایز ڈرامہ رائٹر بھی وہ جا سکتے ہیں, ڈرامہ کی فیلڈ میں وہ لکھ سکتے ہیں, اور ایز پوئٹس اور سانگ رائٹرز اس فیلڈ میں بھی وہ جا سکتے ہیں, میوزک میں بھی, مطلب ہر طرح کے فیلڈ میں ان کے لیے اوپن ہے. اور جیسے آپ تو اے آئی کی زیادہ بات کریں تو اس میں تو ظاہر ہے بہت ہی ضرورت ہے. اگر آپ نے اے آئی ٹولس بنانے ہیں, غلط انگریزی میں تو آف کورس نہیں ہونے چاہیے, تو ہر جگہ پہ مطلب ان کے لیے اسکوپ موجود ہے. تو فی الحال تو میں کہوں گی کہ بچے آج کل ہمارے زیادہ بچے کانٹینٹ کریٹرز مطلب اس طرف کافی جا رہے ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ کی طرف کافی جا رہے ہیں, اور وہ اپنی سروسز دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کی انگلش ویک ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک اسلامیات کا ٹیچر ہے, وہ اگر اس انگلش میں کچھ لکھنا ہے اور وہ ٹرانسلیٹ اپنا ورک کراتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ سے, تو انہیں اکیڈیمیا میں بھی ہو سکتا ہے, انٹرٹینمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے, جرنلزم میں بھی ہو سکتا ہے, جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں وہاں پر آپ ان کو وہ بچے کو خود ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا اسٹرینتھ ہے. اسی کے لیے آپ نے جس طرح کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ورنہ ہر فیلڈ میں ان کے لیے آئی مین میرے نظر میں تو ہاں بالکل انگلش کا اتنا اسکوپ ہے کہ ہر طرح ہر جگہ پہ وہ
جا سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی راہ تلاش کر سکتے ہیں اپنا. مس ایمن آپ کچھ ایڈ کرنا میں چاہ رہی اسی ہیں؟ پوائنٹ کو جو میڈم نے کہا میں اسی کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کروں گی کہ انٹرپرنورشپ ایک ٹرم ہے جو بہت ان ہے اور لوگوں کو لگتا ہے دیٹ اگر آپ انگلش میں ہیں تو آپ صرف جاب کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اف یو آر آپٹنگ دس کریئر تو صرف آپ کے پاس ایک آپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جا کے ٹیچ کریں گے یا کوئی جاب کریں گے. آپ انٹرپرنور ہو سکتے ہیں. صحیح. آپ اگر لکھ رہے ہیں, آپ اگر کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, اگر آپ بلاگ بنا رہے ہیں, آپ ولاگ بنا رہے ہیں اور آپ اردو لینگویج یوز کر رہے ہیں تو آپ کا جو ولاگ ہے اس کی ریچ بہت کم ہے, اس کی آؤٹ ریچ اتنی نہیں ہے. اگر آپ اس میں اچھی انگلش لینگویج انکارپوریٹ کر رہے ہیں, آپ نے بہت اچھی اے آئی ٹولز جو ہے وہ اپنے ولاگ میں یوز کر لی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ آپ کا وہ ولاگ جو ہے وہ صرف اسی ایریا کے لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گا جو اس زبان کو جانتے ہیں. دوسرا اس کو شاید اگر کوئی باہر ویسٹرن کنٹری سے بلانگ یا ایون ٹرکش کنٹری سے بلانگ کر رہی, مڈل ایشیا جو ہے وہاں سے کوئی بلانگ کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو وہ مائٹ بھی کلچر سے ریلیٹ کر پائے, وہ آپ کی ٹولز کو سے انٹرٹین ہو پائے, لیکن وہ آپ کی لینگویج نہیں سمجھ سکے گا, جس کی وجہ سے آپ کی جو آؤٹ ریچ ہے بلاگ کی یا ولاگ کی وہ کم ہو جائے گی. تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ انگلش لینگویج ہی اسسٹ کرے گی. وہ آپ حالانکہ آپ یو آر ناٹ ان دیٹ پرٹیکولر کیریئر, تو آپ انٹرپرنورشپ کے لیے بھی انگلش از ناٹ جسٹ اٹ ڈز ناٹ اونلی فیسیلیٹیٹ یو فار فار ٹو بی امپلائڈ بائی اے پرٹیکولر پرسن, ٹھیک ہے. تو آپ بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس فیلڈ کو آپٹ کر سکتے ہیں. صحیح, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا مطہر بھائی, جیسے ابھی بات ہم چل رہی ہے اس کے مطلب اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, تو اسٹوڈنٹس فارن میں اپنی جو اسکالرشپس ہیں کیا وہ اویلیبل ہوتی ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیسے وہ اپلائی کرتے ہیں اور کیسے اس کو اچیو کرتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے ان کی یہ صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کریٹیوٹی کتنی ہے, اور پھر ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو جس طرح سے انہوں نے جو اپنا پرپوزل جو سبمٹ کیا ہے اس پرپوزل میں کتنی ایک جان ہے, وہ کتنا ورتھ ہٹ کرتا ہے, اور اس کے اوپر کتنی ان کی ہارڈ ورک ہوا ہے, اور جو انہوں نے اس چیزوں کے اندر پراپر ریفرنسز اور پراپر وہاں کا کرائٹیریا. دیکھیں, میرا جو تھیسس تھا جو میں نے سبمٹ کیا تھا, تو میں اندر لائبریری میں گیا تو میں آبزرو کرتا رہا اپنے پروفیسر ڈاکٹر جیکوب جو کہ میرے سپروائزر تھے. میرا جو تھا وہ 15,000 ورڈز کا جو ایسے تھا, جو ریسرچ کا جو پروپوزل تھا وہ جو سبمٹ کیا ہوا تھا تھیسس. تو میں نے سوچا کہ پروفیسر صاحب جو ہیں یہ میکسیمم کو 2-4 منٹ پڑھیں گے, یا اس کا جو ایبسٹریکٹ ہے اور اس کے بعد جو لٹریچر ریویو ہے اور اس کے بعد جو چیزیں میجر ہیں, میں ٹرسٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں, وہ میں وہاں پر کھڑا رہا 25 to 30 منٹس, میں آبزرو کرتا رہا. انہوں نے ایک لائن بائی لائن چیزوں کو پڑھا. یہ بات وہاں پر جب آپ ریفرنسز پٹ کرتے ہیں, ہاورڈ اسٹائل میں وہاں پر ہماری ریفرنسنگ ہوتی ہے, وہاں پر جب ہم چیزوں کو پٹ کرتے ہیں, بکس نیم, ٹائٹل, پبلیکیشنز, پراپر ایک سیکوینس ہوتا ہے. اگر آپ نے بک کا ایک نیم آپ نے مینشن کرنا ہے تو وہ کس میں ہوگا, اٹیلک فارم میں ہوگا, آگے جو ہیں اس کے کالمز ہوں گے, پراپر جو جس کو کہتے ہیں نا, وہاں پر چھوٹی سی چیز کی نگلیکشن نہیں ہوتی. اگر آپ میں وہ ایبیلٹی ہے, آپ کریڈیبلٹی رکھتے ہیں, تو پھر وہاں پر آپ کے ساتھ اتنا فیئر نظام ہے, فیئر سسٹم ہے, آپ کو وہاں پر پراپر اسکالرشپ ملتی ہیں. اور وہاں پر ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں, جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں ایز کمپیریزن ٹو گورا سسٹم. جو ان کے اپنے گورے ہیں وہ نہیں پڑھتے, وہ ڈفرینٹ, کیونکہ ان کے پاس ایک رائل سسٹم ہے, ان کے پاس وہ ایڈوانس کنٹری ہے, تو ان کے پاس ایسے سورسز ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا موٹا بھی اپنا کام کریں تو ان کا جو وے آف لائف ہے وہ بہت اسٹینڈرڈائزڈ وے سے گزر جاتا ہے. جب ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹری سے آتے ہیں, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہارڈ ورکنگ کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. وہ ایک ٹائم پہ بہت ساری چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں, وہ اپنی لائف کو مینیج کرتے ہیں. دیکھیں, فیملی سے میں دور ہوں, میں نے وہاں پر جا کے اپنی لائف کو مینیج کیا, میں نے اپنے کام سارے خود کرنے, پھر اسٹڈی پہ فوکس کرنا, جو پھر کہ اس کے بعد وہاں پر جو گھر سے دوری کا ایک پروسیس ہوتا ہے, جو یہ چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں وہ آپ کو دنیا کی کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی. جدائی کے اندر آپ بڑا کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو جب آپ کی چیزوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے, یہ مینٹلی طور پر جب آپ بیٹھ کے, یہاں پر ہمارے پاس انفارچونیٹلی وہ ایک انوائرمنٹ ہی نہیں ہوتا. ابھی بریک میں ہماری میڈم سے ڈسکشن ہو رہی تھی, میں نے بتایا کہ یہاں پر ظاہر ہے میں اسی کنٹری سے ہی گیا ہوں اور اسی میں رہا ہوں, اسی سٹی سے میں بلونگ کرتا ہوں, تو ابھی وہ گرمی برداشت نہیں ہوتی وہاں پر, وہ ظاہر وہ کولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو رومز تھے, کلاسز کے رومز ہوتے ہیں, ان ٹیچرز کو بھی یہاں پر بڑا کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ فیسلٹیز
جو وہاں کے ٹیچرز کو, وہاں کے پروفیسرز کو اویلیبل ہوتی ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوتی. آپ ہر 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد وہ انٹرنیشنلی اپنی ہالیڈیز پر جاتے ہیں, وہ ان کو ایک بریک ملتا ہے. یہاں پر ہم جس طرح سے فوکس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں پراپر ایک ایجوکیشن ایکسپرٹ جس کا فورن ایکسپیرینس ہو. اب انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسے لوگ ہی جو ہائر اتھارٹی میں نہیں ہوتے, جن کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے, وہ وہاں پر تعینات ہوتے ہیں. جب نہیں ہوتے تو جس کی وجہ سے ایجوکیشن کا جو فلاز ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ جو ہمارے ہاں پرانا اولڈ ٹریڈیشن, جو میں نے پہلے ایک بات آپ سے عرض کی, اولڈ ٹریڈیشنل ہے سسٹم ہے, وہی چلتا آ رہا ہوتا ہے. ایڈوانسمنٹ کی طرف ہم نہیں جاتے. اور جو دوسری بات ابھی میم نے بھی کی اور میڈم کر رہی تھی, جہاں پر ہم اسپیسیفک کر دیتے ہیں کہ جو انگلش ڈگری لیتا ہے اس کے بعد اس کا کام کیا ہے کہ جسٹ فار دا ٹیچنگ پرپز کے لیے. نو, یہ جو انگلش لینگویج ہے, آپ یہ میں نے آپ کو بتایا فورینسک لنگوسٹک ہے, بڑا مزے کا سبجیکٹ ہے. اس کے اندر آپ کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس سبجیکٹ کے تھرو. اپلائیڈ لنگوسٹکس ہے, اسی سبجیکٹ, اس کے ڈومینز ہیں. انگلش صرف ایک انگلش لینگویج نہیں ہے, اس کی آگے سب فیلڈز ہیں. اپلائیڈ لنگوسٹکس ہے, فورینسک لنگوسٹکس ہے, ملٹی کلچرل لنگوسٹکس ہے. اس کے اندر جب آپ اس کی الگ الگ فیلڈز میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا اسکوپ ہوتا ہے, پھر یہ سائنٹیفک لینگویج بن جاتی ہے. یہ جسٹ فور یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم وہ 8th اسٹینڈرڈ میں پڑھتے ہیں انگلش از این انٹرنیشنل لینگویج. نو, یہ پھر ایک ایسی لینگویج بن جاتی ہے جس کے اندر آپ کو ایک ڈفرینٹ فیلڈز کی طرف, سائنٹیفک فیلڈز کی طرف آپ جاتے ہیں, اور آپ کے پاس بہت زبردست اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, اور آپ اپنی لائف کو بھی انجوائے کر سکتے ہوتے ہیں. تو اس کا بہت واسٹ اس کا ایک ایکسپوجر ہے, اور اس کی بڑی ایکسپیرینس رکھتی ہے یہ فیلڈ جو ہے. اچھا میم سنبرا, کیونکہ آپ کافی ایکسپیرینس ہیں اور آپ کے پاس کافی تجربہ ہے, آپ نے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا, تو کیا دیکھتے ہیں مطلب یہ جو سبجیکٹس ابھی مطاہر بھائی نے ہمیں انٹروڈیوس کروائے, تو کیا یہ ہمارے یہاں پہ BS لیول پہ ہوتے ہیں یا فردر اس کے لیے مزید اسٹڈی کرنی پڑتی ہے؟ BS لیول پہ بھی انٹروڈیوس ہم کرا دیتے ہیں. کون کون سے سبجیکٹس ہیں ہمارے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کو پڑھائے جاتے ہیں؟ ہم مطلب جیسے انہوں نے تو جو ذکر کیا وہ فورینسک لنگوسٹکس کا کہہ رہے تھے, اپلائیڈ لنگوسٹکس کا, سوشیو لنگوسٹکس, سائیکو لنگوسٹکس, سارے سبجیکٹس تو ہم ان کو پڑھا رہے ہیں. تو لنگوسٹکس جو ہے وہ صرف انگلش تک محدود نہیں ہے نا. ہم کہہ سکتے ہیں جیسے میں جب وہاں جرمنی اور آسٹریا میں تھی تو وہ جرمن لنگوسٹکس کا ان کا تھا, یعنی کہ ہر زبان کی اپنی لنگوسٹکس ہیں. تو ہم صرف انگلش لنگوسٹکس پڑھاتے ہیں بیسیکلی یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ. ہم اردو لنگوسٹکس بھی پڑھا سکتے ہیں, لسانیات ہے, تو تو اگر ہم نے فورینسک جیسے یہ بات کریں تو ہمیں ان کو اردو لنگوسٹکس بھی پڑھانی چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے ان کو کرنا ہے کائنڈ آف فورینسک انالیسس کرنا ہے کرمنل کے کسی بات کا, یا تو پھر اردو بھی ان کو اچھی طرح سے کرنی آنی چاہیے. تو بلکہ ہمیں تو اردو زیادہ جو ہمارا اردو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لنگوسٹکس کی طرف فوکس نہیں ہے. وی آر فوکسڈ آن لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر بوتھ, لیکن بوتھ لٹریچر کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو بالکل, اور آئی ایم ریئلی مچ انٹرسٹڈ ان فورینسک لنگوسٹکس, اور آپ کا اچھا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. تو اور میں وہی کہہ رہی تھی کہ لنگوسٹکس تو لنگوسٹکس ہے نا, کوئی بھی زبان ہے irrespective آف اینی لینگویج, لیکن ہم انگلش لنگوسٹکس پڑھا رہے ہیں کیونکہ ہم بکس وہاں سے آ رہی ہیں نا, انگلش لینگویج کی بھی ہم وہیں سے لیتے ہیں. تو ان کا ہی اسٹرکچر, ان کی گرامر, how to detect lie, even we can research on it, کہ بھی اگر آپ کو مجرم جھوٹ بول رہا ہے تو اس پہ تھوڑی سی ریسرچ ہم نے کی تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرمنل ہے وہ لمبی بات کرے گا نا, اور جو سچ مختصر ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک فورینسک لنگوسٹکس میں ہم یہ چیزیں نا کر سکتے ہیں نا. we can just kind of make some kind of generalizations about language, کہ کرمنل جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اس قسم کی زبان بول رہا ہوگا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے, اینڈ وی کین گو انٹو اٹ. ابھی بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ جو ججمنٹ کیس کے جو ججمنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ انالیسس کر رہا ہے کہ جو جج حضرات جو لینگویج یوز کرتے ہیں. انڈیا میں بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہوئی ججمنٹ آف ریپ کیسز, تو اس میں یہ تھا کہ وہ الٹا وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہوتی ہے نا اس طرح کے کیسز میں. تو میں یہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے ہوتا ہے, لیکن اب وہ اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وٹ کائنڈ آف ڈیٹا ہی از گوئنگ ٹو کلیکٹ. تو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ دیر آر ملٹیپل سب فیلڈز, تو اس میں یہ والا کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ انہوں نے اس کی ذکر کر دیا تو زیادہ اس پہ چلی گئی ہوں میں. تو سوشیو لنگوسٹکس بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اور جو زبانیں ہماری اس وقت آپ کہیں گے, میں نے بھی کہا نا کہ ہم گلوبل ولیج ہو رہے ہیں, تو ہم زبانوں کو بلکہ کھو رہے ہیں. جیسے ہم اپنی سرائکی زبان ہے, پنجابی ہے, اس خطے کی جو زبانیں ہیں, تو اور بھی ہیں. دیکھیں یہ تو سرائکی تو اس ریجن کی, آپ ادھر چلے جائیں جھنگ کے ایریا میں, جیسے وہاں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا نا, دے آر ڈائنگ. تو ہم اگر سوشیو لنگوسٹکس کی ریسرچ میں وی کین جسٹ کائنڈ آف فوکس آن دس تھنگ کہ ہم کیسے ان زبانوں کو زندہ رکھیں. تو اس میں بھی میں انٹرسٹڈ ہوں, تو میں اس میں بھی ریسرچ کر رہی ہوں کہ یہ جو زبان جس کو جانگلی زبان کہتے ہیں یا رچناوی زبان جو کہ کبیر والا اور جھنگ کے ایریا میں بولی جاتی ہے,
کہ اس زبان کو ہم کیوں ڈفرینٹ کنسیڈر کریں ان سے اور اس کو بچایا کیسے جائے, کیونکہ جو پیرنٹس سارے بچوں کو شفٹ کر رہے ہیں اردو اور انگلش کی طرف اور ان زبانوں کو ختم کیا جا رہا ہے, کیونکہ زبان ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کلچر پورا ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل, تو پھر وہ ہمیں کلچر کو بھول جاتے ہیں, اپنی پرانی پاسٹ ویلیوز کو. کیونکہ ہمارے پیرنٹس بتاتے ہیں نا, جو ایک چھوٹی سی ایک کہاوت بھی ہے نا پرانے زمانے کی, تو اس میں اس زمانے کی پوری کہانی اور پورا کلچر چھپا ہوا ہوتا ہے. ہاں, جیسے کہیں کہ جیسے ہم ٹی وی پہ بھی یوز کرتے ہیں کہ آکھاں بہو نو تے سناواں, آکھاں کیسے ہے تو اس میں پوری کہانی ہے ہمارے کلچر کی کہ ساس بہو کی چپکلش. تو اس طرح کی یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, بے تحاشا اس قسم کی چیزیں ہیں جو ہم نے کھو دی ہیں, ہمارے آباء و اجداد کی جا رہے ہیں اس دنیا کو چھوڑ کے, ان کو بھی پریزرو کرنے کی ضرورت ہے, اپنے زبانوں کو ریوائیو کرنے کی ضرورت, زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم سوشیو لنگوسٹکس میں کرتے ہیں, اور سائیکو بھی ہے, وہ بہت ساری چیزیں, ابھی تو اتنا ہی کافی ہے. تو مطلب یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے, تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو لازمی اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اچھا میم ایمن, کیونکہ آپ یونیورسٹی کو جو ہے لیڈ کر رہی ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں ریشو ایڈمیشنس کی کیا ہے؟ فلکچویٹ, ڈاؤن فال میں, ہاں جی ڈاؤن سائڈ پہ ہے, فلکچویٹڈ فارم میں ہے, اور وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اگین ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریشیو بہت کم ہے. صحیح. اگر وہ لٹریسی ریشیو نہیں بڑھے گا تو ایسے بہت سارے ڈومینز جو ہمارے لیے ضروری تھے وہ ڈومینز جو ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے. آپ دیکھیں آج سے ہم کیو میں چلے جائیں, کیو جب لوگ غاروں میں رہتے تھے, سائنس نہیں تھی, انسان زندہ تھا, کہانی تھی. آپ کو وہاں پہ سائنسی ایجادات اس طرح نہیں ملیں گے, لیکن آپ کو وہاں پہ جائیں, آپ ان کو جو ان کے موہنجو دڑو اور یہ جو ایکسکیویٹری سائٹس ہیں آپ وہاں جائیں, وہاں پہ آپ کو لٹریچر نظر آئے گا. انسان ہے تو لٹریچر ہے, انسان ہے تو سوسائٹی ہے, سوسائٹی ہے تو کلچر ہے, کلچر ہے تو ادب ہے. انسان سائنس کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان ادب کے بغیر نہیں رہ سکتا. انسان کہانی نویسی, انسان فکشن کے بغیر, پروز کے بغیر, انسان انسانیت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اینڈ آئی تھنک لٹریچر, وٹ ایور دا لینگویج از, لٹریچر از دا میڈیم تھرو وچ یو شو دا ہیومینٹی آف ہیومن بینگس, اور زندہ بھی رہتی ہے اور آگے پروپیگیٹ بھی ہوتی ہے. میں اسی بات میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیے, اگر ہم جو سیکنڈ ورلڈ وار کا اینڈ تھا, ہم کہتے ہیں کہ اوکے دیٹ واز لائک اے ویری بگ ٹراما فار ہول ہیومینٹی. وہ کیا تھا؟ وہ سائنس تھی صرف, ٹھیک ہے. اور وہ آپ سائنس میں ایک انڈسٹریل ایرا آیا, ریولوشن آئی, آپ کو ہمیں لگا کہ ہاں جی سائنس از لائک دا الٹیمیٹ, دا آنسر ٹو آل آر پرابلمس, اینڈ آپ نے اس میں ایکسیل کروانا شروع کر دیا. اور ایکسیل کرتے 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 کہیں انسانیت اتنی پیچھے رہ گئی کہ ہم نے اس میں سے ایک ایسا ہتھیار بنایا اور ہم نے اس ہتھیار کو یوز بھی کر لیا انسانوں نے, اور انسانوں نے انفارچونیٹلی اینڈ آئرونیکلی اس کا رزلٹ دیکھنے کے بعد اس کو دوبارہ بھی یوز کیا, 2 دفعہ یوز کیا. اور تب یہ اتنا کیٹاسٹرافک ایونٹ جو ہے, اس کے بعد انسان جاگے کہ او ہو ہم نے لٹریچر کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا اور ہمیں اس کو دوبارہ جو ہے وہ انکارپوریٹ, اور اس کے بعد جیسے اس کے بعد جو لٹریچر لکھا گیا اس کو ہم پوسٹ ماڈرن ایرا کہتے ہیں. صحیح. اور وہ ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیں گے, آپ اپنے اندر کے انسان کو ختم کر دیں گے, تو پھر آپ کیٹاسٹرافی کی طرف جائیں گے. ایسے ہی مطلب حقیقت ہے کہ جو ادب کو زندہ رکھتے ہیں اصل میں وہ انسانیت کو زندہ رکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میم کیا دیکھتے ہیں, مطلب جیسے آج کل اسٹوڈنٹ جو ہے ایک مطلب ایک ہمارے پاکستان میں نا ایک ہرڈ بیہیویئر ہے, بھیڑ چال مطلب چلتے ہیں کہ بس آج سب آئی سی ایس کی طرف جا رہے تو میں نے بھی آئی سی ایس ہی کرنا ہے اور میں نے بھی آئی ٹی کی طرف ہی جانا ہے, اور مطلب کوئی اپنا اوپینین نہیں ہوتا یا کوئی اس کے بارے میں پلاننگ نہیں ہوتی. تو انگلش میں مطلب اگر ایک اسٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مطلب اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے, اس کو پلاننگ میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے. مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی کوئی نہ کوئی پوٹینشیل ہے, کوئی نہ کوئی ہڈن اسٹرینتھس ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب اس فیلڈ میں آنا چاہے تو اس کے اندر کون سی پوٹینشیل یا ہڈن ایبلٹیز ہوں جس کو آپ اپنی طرف سے آبزرو کرتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بائی دا گریس آف اللہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھ اللہ کا شکر ہے کہ اچھی ہی رہتی ہے. ہم انٹیک ہر سال ہمارا کافی اچھا ہوتا ہے,
اور ہم ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے ایسے ہو رہا ہے. لیکن پوری دنیا میں ایسی ٹرینڈس ہیں, جیسے ایمن نے کہا کہ اس طرف سے انرولمنٹ اسٹوڈنٹس کی بہت کم ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو پریکٹیکل یوٹیلیٹی کوئی نظر نہیں آ رہی کہ اگر ہم نے بی ایس انگلش کر لیا تو فیوچر کیا ہے ہمارا. جیسے آپ نے کہا کہ بھیڑ چال ہو گئی ہے, ایوری بڈی از گوئنگ ٹو آئی سی ایس اور اے آئی, اس طرف ہی ان کا رجحان ہو رہا ہے. تو جو بچہ انگلش میں آ رہا ہے ان کا تو بہت سمپل سی سوچ ہے, ہماری انگلش اچھی ہو جائے گی. ہمارے پاکستان میں تو وہ یہی سوچ کے آتے ہیں کہ بھئی انگلش اچھی ہو جائے گی تو وی کین گو اینی ویئر, ہم کچھ بھی کر لیں گے, کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیں گے تو انگلش بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ یہاں اسی لیے آتے ہیں, وہ اپنی انگریزی اچھی کرنے آتے ہیں, ادب سیکھنے نہیں آتے. جیسے ایمن نے کہا یہاں پہ وہ صرف انگلش سیکھنے آتے ہیں کہ ہماری ووکیبلری اچھی ہو جائے گی, اسپیکنگ اسکلز اچھی ہو جائیں گی, ہمیں کانفیڈنس آ جائے گا, وہ اس لیے یہاں پہ آتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کوئی کریئر پلاننگ کر کے نہیں آتے کہ بھئی اس کے بعد ہم نے کرنا کیا, ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. ویسے زیادہ تر کے ایم وہی ہوتا ہے کہ اس کو کر کے ہم کمپیٹیٹیو ایگزامس دیں گے, ہم پولیس میں چلے جائیں گے, یا ہم اس طرح سے ان ایگزامس میں کام آئے گا ہمیں انگلش, سی ایس ایس میں اسپیشلی, اور پھر اس طرف وہ زیادہ ان کا ہوتا ہے. پھر بعد میں ابھی بھی کل بھی ہمارے پاس ایک سیمینار ہوا تھا, وہاں اسٹوڈنٹس یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ڈائریکشن لیس فیل کرتے ہیں آفٹر ہیونگ ڈن بی ایس, کہ اس کے بعد ہم کہاں جائیں, اب کیا کریں. تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ ایکسپلور کریں, کہ پہلے سے ہی ہمیں گائیڈ کر دیا جائے, ایک راستے پہ ڈال دیا جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. رہ سہ کے کیا کہیں گے کہ ٹیچنگ ہی ان کے لیے رہ جاتی ہے. تو وہی ان کے ایک ہی ایم ہے آج کل, انگلش جو میں آتا ہے زیادہ تر ان کا اس طرف رجحان ہوتا ہے کہ سی ایس ایس کر لیں گے, ہمیں ووکیبلری اچھی ہو جائے گی, ہماری انگلش اچھی ہو جائے گی. جو ادب سے محبت کرنے والے تو بہت کم رہ گئے ہیں. اب لٹریچر سے یہ نہیں ہے کیونکہ لٹریچر لور ہے, وہ لٹریچر کی محبت میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں آ رہا ہے, اس لیے نہیں آ رہے ہوتے وہ, کیونکہ اردو ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے آپ کو اتنا کم اس دفعہ انرولمنٹ ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے اردو کا پڑھ کے ہمیں کیا مل جائے گا. ہاں جی, کیونکہ ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو اکنامکس. اگر ان کو معاشی طور پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ایک سبجیکٹ کو پڑھنے میں, تو پھر اس طرف انرولمنٹ پھر کم ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا میم ایمن, آپ کا اسی حوالے سے میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم باہر کی یونیورسٹیز کو دیکھیں, انہوں نے لٹریچر اسٹڈیز کے ساتھ بہت ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں یا کورسز جو ہیں وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کیے ہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے جب وہ بی ایس کرتا ہے یا اس فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ رہ سہ کے میرے پاس ٹیچنگ کی ہی جاب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیز اپنے کریکولر میں ایڈ کریں کہ ہم اس کو کریٹیو رائٹنگ کے کورسز کروائیں. صحیح. ہم اس کو سکھائیں کہ ہاں جی ایسے لکھنا ہے, اور آپ اس کو ایونیوز پرووائڈ کریں, اس کو اس قسم کے کورسز کروائے جائیں, شارٹ کورسز کروائے جائیں, جو وہ بعد میں کہیں بیٹھ کے آن لائن وہ کورسرا سے وہ کورسز کر رہا ہوتا ہے. صحیح. ان کے لیے الگ جو ہے وہ فیس وغیرہ بھی پے کرتا ہے, اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اوکے دا یونیورسٹی فرام وچ آئی ہیو بن ڈوئنگ مائی ڈگری, اس نے مجھے کچھ نہیں سکھایا, مجھے اس کے نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت ہمیں بھی اپنے یونیورسٹیز کو ان آرڈر ٹو میک دیئر ڈگریز مور اٹریکٹیو, they should add a bit more in their course outlines and in their curriculums. ان کو creative writing کے courses جو ہیں, script writing کے courses, how to overcome a writer's block, اور journalism writing جو ہے, editorial writing اور law suits کی جو رائٹنگ ہے, اس طرح کے کورسز جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے ہمیں ضرور کروانے چاہیے, ہمیں ایڈ کرنا چاہیے, ہمیں ان کے اوپر سیمینارز کروانے چاہیے. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ کو جب ہم باہر کی یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے, وہ اپنے ہمارے ہاں سارا برڈن جو ہے, اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیمینار کروا رہا ہے یا کانفرنس کروا رہا ہے, تو ایوری تھنگ از بینگ ارینجڈ بائی دا ایدر بائی دا ایڈمنسٹریشن اور بائی دا فیکلٹی. ہم نے اسٹوڈنٹ کو بہت پیمپر رکھا ہوا ہے مجھے. اور اگر ہم یہی چیزیں باہر کے سیٹ اپ میں دیکھیں, جیسے ابھی مطاہر, آپ اس سے پوچھیں گے گا نہیں, وہاں تو اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم ہے, آپ نے ایسے 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 چیز کرنی ہے اور آپ نے ہی کرنی ہے. یہ لوگ یہ والا ڈومین اگر کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں یہ ڈومین آپ کی ہے, آپ نے کروانا ہے, آپ اس دن ذمہ دار ہو گئے. اور یہی چیز ہمیں یہاں پہ انکارپوریٹ کروانے کی ضرورت ہے. میں اپنی یونیورسٹی کا جو گڈ انسینٹیو ہے اس چیز میں, ہمارے ہاں میری یونیورسٹی میں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان, ہم نے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹرنشپ رکھے, اسٹوڈنٹ انٹرننگ جو ہے جیسے باہر کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, ہم لوگوں نے وہی سسٹم رکھا ہوا ہے, اور ہم ان کو سکھاتے ہیں اسٹوڈنٹ لیول پہ ہی, اور کہ آپ, اور جس سے اسٹوڈنٹ بہت اچھا فیل کرتا ہے, اینڈ وی پے دیم. اب وہ انٹرنیز ہیں, ان کے باقاعدہ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے, اس کے تھرو ان کو سیلری ملتی ہے, اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر فیوچر میں اس سسٹم کا پارٹ بننا ہے, ایجوکیشن اکیڈیمیا کا پارٹ بننا ہے, تو آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. صحیح, بہت اچھی. اچھا مطاہر بھائی, آپ ابھی اسی کے حوالے سے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فورن میں بچوں کو پریکٹیکلی انوالو کیا جاتا ہے,
اور ابھی آپ نے فورینزک کے حوالے سے بتایا ہے. تو ہمارا جو نوجوان ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور بڑا مطلب وہ اس وقت بڑا الجھن کا شکار ہے کہ میں اب انگلش میں آ تو چکا ہوں, اب میں نے کیا کرنا ہے. تو فورینزک کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں گائیڈ کریں کہ اب سے کون کون سے, جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیچرز وہاں پہ آپ کو ویب سائٹس بتا دیتے ہیں, تو کون کون سی ایسے آن لائن چیزیں ہیں جس کو بچہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہی کنٹینیو کرے تو وہ اپنے اندر وہ اسکلز ڈیولپ کر سکتا ہے؟ جی, میں بڑا زبردست آپ کا اگین کویشچن ہے. کئی ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. میں آپ کو عرض کروں, ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں کا میتھڈولوجی ہے نا وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. صحیح. اب جو ٹیچرز کے ساتھ ہماری ایک بانڈنگ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. سوری ٹو سے میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا, یہاں پر اسٹوڈنٹس کے اوپر برڈن یہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈگری پاس کرنی ہے اور مجھے جسٹ مارکس لینے. بھائی ایک چیزیں میں یہاں پر یہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے, پی ٹی وی کی وساطت سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا, بھائی فیل ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فیملی کا بیک گراؤنڈ کا پریشر ہوتا ہے اور اوپر سے ٹیچرز کا بھی ہوتا ہے. وہاں پر یہ نہیں ہوتا. فیل ہو جائیں گے تو دوبارہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا نا, دوبارہ ہو جائے گا. آپ چیزوں کو لرن کریں, آپ جسٹ فار مارکس کے لیے نہ پڑھیں نا. جب آپ کا انٹرسٹ ہوگا جسٹ اونلی مارکس کے لیے, پھر اس کے بعد وہ کرپٹ سسٹم ہوگا, اس کو آتا کچھ نہیں ہوگا اس سبجیکٹ کے اندر. جب اس نے چیزوں کا لرن کیا ہوگا, میں نے آپ کو ابھی بتایا ٹیچرز کاؤنسلنگ کی بھی یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ کیوں ضرورت ہے؟ جب ٹیچرز جو ہیں وہ بیچارے اولڈ ٹریڈیشنل میتھڈ کے اوپر چیزوں کو پڑھا رہے ہیں, اور وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ جو سلیبس آ رہا ہے وہ چینج ہو ہی نہیں رہا. ابھی میں نے آپ کو بتایا, جب انگلش کو جسٹ ایز اے ایک انگلش لینگویج کے طور پر لیں گے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی فیلڈ بچتی نہیں. آپ سوچتے ہیں کہ جسٹ انگلش کو ہم نے ٹیچنگ کے لیے یوز کرنا ہے, ٹیچنگ میتھڈ. جب میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فورینزک لنگوسٹکس میں جا سکتے ہیں, اپلائیڈ لنگوسٹکس میں جا سکتے ہیں, سائنٹسٹ کی یہ لینگویج ہے. آپ لا, جو کورٹ کے اندر لا ڈسکس ہوتا ہے اس کی لینگویج کو اس کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ اپنے میڈیا چینلز کے اندر اس لینگویج کو یوز کرتے ہیں. کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ یوز کرتے ہیں, جیسے ابھی میڈم بتا رہی تھی بلاگنگ کے اندر آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اتنی واسٹ فیلڈ ہے. کیوں ہم نے محتاط کر دیا گیا؟ کیونکہ ٹیچرز کا نالج بھی سوری ٹو سے وہ ایک لمیٹیڈ ہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کنٹینٹ ملا ہے, ہم نے اس کو پڑھا دینا ہے. وہ اس ڈومین سے جب باہر نہیں جاتے, ان ڈومین سے ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ نیو چیزوں سے اویئر ہوتے ہی نہیں ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ جو ہماری یہ فیلڈ ہے یہ لمیٹائز ہو گئی ہے. اور جب لمیٹائز چیزوں کو آپ سوچیں گے کہ اس سے ہم کچھ بڑا اخذ کر لیں, تو پھر سوری ٹو سے یہ نہیں پاسبل ہو سکتا. اب یہ دیکھیں, چاہے یہ انگلش کو چھوڑیں, جیسے ابھی میڈم بات کر رہی تھی, ہمارا جو پرشین لٹریچر ہے, فارسی ادب ہے, وہ کتنا وسیع ہے. رومی نے, اقبال نے کتنا ان میں کام کیا ہے. جب ان کا یوٹیلائز نہیں ہوگا, ان چیزوں کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی, وہ ادب آہستہ آہستہ وہ زبان ناپید ہوتی چلی جائے گی. جب جس فیلڈ کے اندر رہ کے ہم اپنا نقطۂ کمال تک نہیں پہنچیں گے, تو وہ فیلڈ کبھی بھی کارآمد اور ہمیں بینیفیشل ثابت نہیں ہو سکتی. یہاں پر پھر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وہی شعر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب آپ کسی فیلڈ کے اندر اس لیول پر جب آپ جائیں گے کہ اس فیلڈ کو آپ اس کے ABC سے لے کے, اس کی گرامیٹیکل چیزوں سے لے کے, اس کی ریسرچ کے آخری چیزوں کو جب سمجھتے ہیں, تو وہ فیلڈ کبھی آپ کو کہیں پر بھی رسوا نہیں ہونے دیتی. جب ہمارا گول یہ ہوگا کہ ہم نے BS کر لینا ہے اور جیسے ہمیں کوئی چھوٹی موٹی جاب مل جائے, تو پھر اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں, پھر ہو نہیں سکتا. اب وہاں پر بھی وہی ہمارے پروفیسرز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتے ہیں, لیکن انٹائرلی کرائٹیریا اور سارا کا سارا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے. وہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, پھر دیگر اولڈ, اب یہی انگلش لینگویج ہوتی ہے, ایز اے فارنر لینگویج یوز ہوتی ہے. انٹرپریٹر ہم ایز اے انٹرپریٹر ہم یوز کر سکتے ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کا دورہ کرتے ہیں. جب آپ اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے موٹیویٹ کریں گے کہ, اور یہ لمیٹائز نہیں ہے, یہاں پر جسٹ ہم سبجیکٹ ورب اگریمنٹ سینٹینس فریز ورب مشکل ٹرمز کے اندر وہ کرتے رہتے ہیں, جبکہ پریکٹیکل یوزیج ان کا نہیں آ رہا ہوتا. ایون کہ وہ کمیونیکیشن ان چیزوں سے وہ نکلتا ہی نہیں ہے, ان کے اوپر برڈن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کا مارک سسٹم اتنا سے ہوتا ہے. تو میں پھر وہی بات کہنا چاہوں گا, یہ نظام چینج کرنے کی ضرورت ہے, یہ سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور سسٹم والا بندہ جب تک کوئی فارنر نہیں ہوگا, جب تک اس کے پاس اپنا ایکسپیرینس نہیں ہوگا, اس سسٹم کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے اندر درد ہے. میں یہ جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہوں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں, کیونکہ مجھے بے شمار ٹیکسٹ آتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. وہ کہتے ہیں ہمیں کسی فیلڈ میں بھی, حافظ صاحب ہمیں کسی فیلڈ میں بھی یہاں سے ہم جانا چاہتے ہیں, جبکہ ان کے پاس ان کی جب گریڈنگ سسٹم دیکھتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں, تو وہ ہمارا ٹیلنٹ یہاں اس کنٹری کے لیے کیوں نہیں یوز ہو سکتا. تو ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ان کو اس فیلڈ کے بارے میں بتایا جائے کہ ہم صرف ایک سبجیکٹ اس ایک فیلڈ کے اندر رہ کے کام نہیں کر سکتے. یہ بہت براڈ فیلڈ ہے, بڑی واسٹ فیلڈ ہے. پوری دنیا کے اندر آپ اس فیلڈ سے اپنا کر سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ دور جو آنے والا, جیسے میم کہہ رہی تھی AI کا دور ہے,
ادھر سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, IT ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ادھر سے ہماری لینگویج ہے. جب تک لینگویج نہیں ہوگی آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے, پوری دنیا میں یوز ہونے والی لینگویج بن چکی ہے. جب تک ہم اس پہ کمانڈ حاصل نہیں کریں گے تو ہم اس فیلڈ کے اندر اور اپنے آنے والے فیوچر کے اندر ایکسیل نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑا امپورٹنٹ میں بات یہ کہہ کے اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں, جو ایجوکیشن ہے وہ کوئی بھی ایجوکیشن ہے کسی بھی فیلڈ کی ہے, اس کے اندر انگلش بڑی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. انگلش چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہے, چاہے وہ IT کی ہے, CS کی ہے, بایو ہے, کوئی بھی میڈیا کی فیلڈ ہے, انگلش جب تک آپ کو نہیں آئے گی, کیونکہ نالج ہمارے پاس اسی فیلڈ میں رہ گیا, اسی لینگویج کے اندر رہ گیا ہے جو ہمارے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ رول رکھتی ہے. صحیح. تو انگلش کا رول انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیم کی زبان ہے, یہ انٹرنیشنل زبان ہے, یہ سائنس کی زبان ہے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے اپارچونیٹیز موجود ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ان کا کیریئر اس میں بن سکتا ہے, لیکن اگر اسٹوڈنٹ خود ریسرچ کرے, اسٹوڈنٹ ہمت کرے, تو اس کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں. میں اپنے تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صنوبر رضوان صاحبہ کا میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ڈاکٹر حافظ محمد مطاہر بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. میم ایمن صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت لے کر آئے. آج کے لیے نوجوانوں کے لیے اس کیریئر کے حوالے سے ہم نے بات کی. اگلے ہفتے ایک نئے کیریئر, ایک نئے شعبے کی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.